السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان انمول شیراز اور آج ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کے ساتھ، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں جمال شاہ صاحب، جو کہ نہ صرف ایک ایکٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہے بلکہ ایک نفیس پینٹر ہیں، اسکرپٹ رائٹر ہیں، سانگ رائٹر ہیں اور میں کہتی ہوں یہ آل راؤنڈر ہیں ہماری آرٹسٹ کمیونٹی میں۔ تو آج ہم ان سے ان کی اسٹرگل، ان کی جرنی اور یہ جانیں گے کہ آرٹسٹ کا کیا فیوچر ہے پاکستان میں۔ السلام علیکم سر۔ سر پہلے تو ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کی جرنی کیسی تھی، کہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا؟ میری جرنی تو بہت لمبی ہے اور سنا کے میں اصل میں تھک گیا ہوں، بور ہو گیا ہوں، کیونکہ کہانی بڑی obvious سی ہے۔ میرا تعلق کوئٹہ سے ہے اور میرا خاندان جو ہے اس کو کنزرویٹو بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بہت زیادہ لبرل لوگ بھی نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے، میرے والد صاحب پڑھے لکھے، اور گھرانہ ایسا تھا کہ جس میں فار سم ریزن کریٹیویٹی یا ایستھیٹکس کا ذرا سلسلہ شروع سے ہی رہا ہے۔ تو میں جب بہت چھوٹا تھا تو میں ڈرا کیا کرتا تھا، میری ڈرائنگ اچھی تھی اور میں گھر میں ہی دیواروں پہ یا جو بھی سرفس مجھے نظر آتی تھی میں اس پہ، جیسے حملہ آور نہیں ہو جاتے لوگ، لکیریں شکیریں کھینچتا رہتا تھا، شکلیں بناتا رہتا تھا۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میں اچھی ڈرائنگ کیا کرتا تھا، مطلب چھوٹے بچوں کی طرح نہیں، بلکہ بہت بچپن سے میری ڈرائنگ ایسی تھی کہ جو اگر میں شکل بناتا تو لوگ ریکگنائز کرتے، اگر کوئی ٹیبل بناتا یا کوئی اور بھی چیز، تو وہ اسکل شروع سے ہی تھی۔ اور مجھے میری والدہ نے بڑا انکریج کیا، کیونکہ وہ دیواریں جو میں بھرا کرتا تھا پینسل سے یا کوئلے سے یا کسی بھی چیز سے، وہ رات کو صاف کر دیتی تھی اور صبح میں پھر حملہ آور ہو جاتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے کبھی روکا نہیں۔ تو اس قسم کا ماحول تھا، گھر سے ہی مجھے یہ تاثر ملا کہ میں آرٹسٹ ہوں۔ میں نے بلیو کرنا شروع کیا اور پھر آگے بڑھتا رہا۔ سر یونیورسٹی آف بلوچستان میں 1984 میں آپ نے فائن آرٹس کا ڈپارٹمنٹ اوپن کیا۔ سر اس کی انوگریشن میں کیا کبھی کوئی مشکلات آئیں؟ You were a one-man army at that time. Was there any support? نہیں، سرپرائزنگلی بلوچستان یونیورسٹی جہاں سے میں ماسٹرز کر کے نیشنل کالج آف آرٹس گیا تھا، نیشنل کالج آف آرٹس میں جب میں تھیسس کر رہا تھا تو بلوچستان یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے آغا اکبر شاہ، وہ میرے رشتہ دار بھی تھے، میرے والد کے کوئی کزن تھے یا میرا والد ان کا ماموں رشتے میں لگتا تھا۔ تو ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں NCA میں تھیسس کر رہا ہوں فائن آرٹس میں۔ تو کہنے لگا اچھا، تو بڑی اچھی بات ہے، تم ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں کھول دیتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو چاہوں گا کہ میں یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ کھولوں۔ تو انہوں نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے۔ مجھے فوراً ایک آئیڈیا جو ہے وہ بھیج دو۔ میں تھیسس کر رہا تھا اور میں نے آئیڈیا بھی بھیجا، پروپوزل بھیجا، اور جب میں تھیسس کر کے واپس آیا تو اس کے مہینے ڈیڑھ کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہو گیا۔ تو مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ میں ون مین آرمی اس حوالے سے تھا کہ انیشیٹ میں نے کیا، لیکن بعد میں میرے ساتھ فریال تھی جو میری ایکس وائف ہے تھی، اور کیا نام ہے، کلیم خان، اکرم دوست، ہم تینوں NCA میں ایک ساتھ تھے۔ تو میں نے ان کو بھی انڈکٹ کیا اور 1984 میں ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا۔ سر پرامن معاشرے کے قیام میں فنکار اور فن کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، فنکار جو ہے، فن کی میں بات کرتا ہوں، فن ایک ایسی آپ سمجھیں کہ اینٹیٹی ہے یا طاقت ہے یا گفٹ ہے
کہ جو بڑی آسانی سے فرد کو، انڈیویجول کو معاشرے کے ساتھ ایک بہت ہی گہرے انٹیمیٹ رشتے میں جوڑ دیتا ہے. اور وہ رشتہ ایسے ہوتا ہے جو بیک وقت کریٹیو بھی ہوتا ہے، کریٹیکل بھی ہوتا ہے. تو یہ رشتہ جو ہے جس کو ہم انٹیمیٹ انگیجمنٹ کہتے ہیں، وہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے بارے میں، اپنے بارے میں، زندگی کے بارے میں، اپنی زمین کے بارے میں انٹیمیٹ معلومات حاصل کرتا رہتا ہے. اور وہ جو کریٹیو اور کرٹیکل فیکلٹیز ہیں وہ اس کو ساتھ ساتھ پرکھ رہی ہوتی ہے. تو آرٹ کی جو انگیجمنٹ ہے وہ انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ ایوالو ہوتا جائے، بہتر سے بہتر ہوتا جائے، نالجبل ہوتا جائے. جب وہ نالجبل ہو جاتا ہے، انٹیمیٹلی انفارمڈ ہوتا ہے، تو پھر اس میں ایک بے خوفی آ جاتی ہے، اس میں ایک یہ سمجھ بوجھ آ جاتی ہے کہ زندگی کا ایک مقصد ہے اور جو بھی آپ کے پاس ہے وہ شیئر کرنے کے لیے ہے. اور ایونچولی انسان جو ہے وہ انفارمڈ ڈیسیجن میکر بن جاتا ہے. تو جب آپ انفارمڈ ڈیسیجن میکر بنتے ہیں تو آپ کے فیصلے جو ہیں وہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے بہتر ہوتے ہیں. تو فن کا جو ہے وہ یہ رول ہے. اور اسی طرح چونکہ آرٹسٹ اس فن سے متعلق ہے تو آرٹسٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کو کچھ دیتا جائے، ویژن دیتا جائے، معاشرے کو انگیجڈ رکھے، معاشرے میں ایک ڈائلاگ کی کیفیت جو ہے پیدا کرے بجائے اس کے کہ مونولاگ ہو. سر تو کیا ہمارے اس معاشرے میں رائٹرز، ایکٹرز یا دانشور یہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ انہی کے کردار کی وجہ سے یہ تھوڑی بہت جو سینٹی موجود ہے ہمارے بیچ وہ ان کی وجہ سے. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو چیک کرتے ہیں. رائٹر ہوئے، آرٹسٹ ہوئے، سیاستدان ہوئے، سارے سمجھدار لوگ جو بھی جس بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی موچی کیوں نہ ہو، پولیس والا کیوں نہ ہو، ایک دکاندار کیوں نہ ہو، ایک ٹیچر کیوں نہ ہو، اگر اس میں وہ سمجھ بوجھ آ گئی ہے جو میں فن کے حوالے سے جو میں نے انگیجمنٹ کی بات کی، تو پھر ان کا یہ فرض بنتا ہے، وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جو غلط ہو رہا ہے اس کا ہاتھ روکیں. تو آرٹسٹ اور فنکار نے ہمیشہ اپنا رول پلے کیا ہے. سر بطور ڈائریکٹر پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹس کے آپ یہ تبدیلیاں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک ریپڈ فیز آتا ہے، کبھی ہماری جو فلم انڈسٹری وہ پیک پہ جاتی ہے، پھر ایک دم ڈاؤن فال آتا ہے، کس طرح آپ دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑا جو وکٹم ہے وہ اس زمین کا کلچرل نیریٹو ہے. یعنی ہمارا جو ثقافتی بیانیہ ہے جو ہزاروں سال پرانا ہے، کم از کم 9,500 سال پرانا ہے. اگر ہم مہر گڑھ سے شروع کریں کہانی، یہ زمین جو ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں اس پہ بے شمار قوموں کے امپرنٹس ہیں، سب نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. آپ کا فولکلور دیکھیں، چاہے وہ پشتو ہو یا بلوچی ہو یا سندھی ہو یا پنجابی ہو یا باقی زبانوں کا ہو، جتنی بھی زبانیں ہیں وہ بہت رچ ہے. یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کے کسٹمز آپ دیکھیں، ان کی موسیقی دیکھیں، ان کے ڈانسز دیکھیں، ان کے پکوان دیکھیں، ان کے طور طریقے دیکھیں، وہ نیچر کے بہت قریب ہیں اور نیچر کو ریسپیکٹ کرنے والے یہ لوگ ہیں. مجھے جب سمجھ آئی کہ آرٹ کیا ہے تو میں نے طے کیا کہ میں نے آرٹسٹ بننا ہے. اور جب میں اس فیلڈ میں آیا، میوزک یا ٹیلی ویژن، ایکٹنگ، ڈائریکشن وغیرہ کے طرف، تو ظاہر ہے میری وہی سوچ تھی کہ وہ کانٹینٹ میں پروڈیوس کروں جو معاشرے کو کچھ دے سکے، پیور انٹرٹینمنٹ نہ ہو. کمرشلزم کی طرف میں نہیں جانا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ ریلیونٹ آتھینٹک چیزیں میں بناؤں. تو آپ نے اگر میرا ٹی وی کا کام دیکھا ہوگا تو ڈے ون سے میں نے وہ کام کیا ہے جس کی کوئی ریلیونس ہے معاشرے میں. اگر میں نے فلم بنائی ہے وہ بھی ریلیونٹ ہے. جو بھی میں نے کیا ہے میں نے یہی کوشش کی ہے. سر آج کل کے ٹی وی ڈراماز کا کیا معیار ہے؟ اور آپ کا طرز بالکل ہی الگ ہے نا آج کل کے کلچرز کے ڈرامے. جس طرح کا عجیب سے ایک ڈرامہ آپ کو نیریٹو دکھایا جاتا ہے، بس وہی لو سٹوریز ہوتی ہیں اور گھریلو مسائل ہوتے ہیں، لیکن آپ کا نیریٹو بڑا ڈفرینٹ. دیکھیں گھریلو مسائل یا لو سٹوری تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو معیوب ہو. ظاہر ہے ہر کہانی میں رومانس بھی ہوتا ہے اور کانفلکٹس بھی ہوتے ہیں. وہ فیملی کے بھی ہو سکتے ہیں، معاشرے کے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ان جھگڑوں کو، اس رومانس کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں اور انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. میں نے بات کی نا ریلیونس کی. ریلیونس بہت ضروری ہے. اور ریلیونس یہ ہے کہ ہیومن سٹرگل جو ہے
وہ ریپرزینٹ ہو رہی ہو. ہمارے جو خواب ہیں, ہمارے وسوسے ہیں, ہماری کوششیں ہیں, ہماری کامیابیاں ہیں, ناکامیاں ہیں, وہ آپ کے ڈرامے میں بھی, فلم میں بھی, میوزک میں بھی چھلکنا چاہیے, اور اس کا کانٹینٹ کا جو ہے اثر معاشرے پہ پازیٹیو پڑنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. میں نے پچھلے کوئی 2.5-3 سالوں میں مجھے کوئی 30 سے اوپر سیریلز آفر ہوئے, میں نے ایک بھی نہیں کیا. میں نے تمام اسکرپٹس پڑھے, لیکن ایک بھی ایسا اسکرپٹ نہیں تھا کہ جس کو کرنے کو میرا دل چاہتا, میں نے نہیں کیا. میں آج کل بالکل نہیں کر رہا ہوں. میں کانسنٹریٹ کر رہا ہوں اپنی پینٹنگ پہ اور اپنی میوزک پہ, یا ایک اور جو فلم آئیڈیا ہے اس پہ میں کام کر رہا ہوں. میری جو ریسنٹ ابھی فلم بنے گی انشاءاللہ وہ ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری پہ. اس کا نام ہے کٹ, کہ یہ انڈسٹری جو تھی کسی زمانے میں خاصی تھرائیونگ انڈسٹری تھی, پھر وہ ختم ہو گئی. اس کی وجوہات اور پھر اس کے ریوائول کی اسٹرگل کے بارے میں یہ فلم ہے جو چائنا کے کولیبریشن کے ساتھ میں بنا رہا ہوں. سر آپ فلم انڈسٹری کو کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ فلم انڈسٹری پاکستان دیکھیں 70s میں ہمارے ہاں کوئی 1500 سنیما ہاؤسز تھے. آج 2022 میں ہمارے پاس بمشکل 150 سنیما ہاؤسز ہیں, جبکہ ہماری آبادی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی, اس وقت 23 کروڑ سے اوپر ہوگی. تو ایک ایسے ملک کا سنیما کلچر جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس ملک میں جس کی آبادی 23 کروڑ ہے کم از کم 3000 سنیما ہاؤسز ہوں, اور ان میں سے بھی 70% ایسے ہوں جس میں عام آدمی آسانی سے جا کے فلم دیکھ سکے, یعنی ٹکٹ سستے ہوں, تو تب جا کے سنیما ریوائیو کر سکتا ہے. اگر ایسے نہ ہو تو پھر نہیں کر سکتا ہے. یہ حصہ ہے کلچرل انفراسٹرکچر کا. سنیما ہاؤسز ظاہر ہے ایگزیبیشن سینٹرز ہوتے ہیں. اگر اتنے تعداد میں ایگزیبیشن سینٹرز ہوں گے, وہ سینٹرز ڈیمانڈ کریں گے کہ ان کے لیے کانٹینٹ بنے. کانٹینٹ جب بننا شروع ہوگا تو انڈسٹری آٹومیٹیکلی ریوائیو کرنا شروع کر دے گی اپنے آپ کو. آپ باہر کے مارکیٹ پہ ریلائی نہیں کر سکتے ہیں, انڈیا یا چائنا یا یورپ وغیرہ کے. آپ کی مارکیٹ اپنی اگر جاندار نہ ہو تو آپ کی انڈسٹری آگے نہیں بڑھ سکتی. سر آپ کو یہ آنر بھی حاصل ہے کہ یو آر دی فرسٹ ایکٹر ان پاکستان جس نے ہالی ووڈ میں بھی کام کیا ہے. What was that journey? How was it? میں فرسٹ تو نہیں ہوں, مجھ سے پہلے ضیاء محی الدین صاحب نے بھی کام کیا ہے, کچھ اور لوگوں نے بھی کام کیا, لیکن میں نے جو رول کیا تھا ٹریفک میں وہ ایک پروٹاگنسٹ کا رول تھا, یعنی لیڈ رول تھا, اور وہ بڑا ریلیونٹ رول تھا, بڑی ریلیونٹ کہانی تھی. وہ ڈرگس ٹریفکنگ کا جو ٹریل تھا فرام ہیئر ٹو یورپ, اس کے بارے میں یہ کہانی تھی, اور افغان جہاد کا بیک گراؤنڈ تھا. تو بڑی ریلیونٹ فلم تھی وہ, جو پورے سیریز تھی, 6 پارٹ ڈرامہ سیریز تھی جو چینل 4 نے بنائی تھی. وہ پوری دنیا میں چلی اور بہت زیادہ اپریشیٹ کی گئی. اس 11 انٹرنیشنل ایوارڈز دیے, لیکن پاکستان ٹیلی ویژن نے وہ سیریز نہیں دکھائی, باوجود اس کے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو وہ سیریز جو بہت مہنگی تھی فری دی گئی تھی, آخر تک نہیں دے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ ہے. پھر میں نے ایک اور فلم کی ہالی ووڈ کی K2, وہ ایک اچھا تجربہ تھا. مجھے کئی اور فلمیں آفر ہوئیں. ایک فلم جو بہت اچھی تھی, کہانی مجھے بہت پسند تھی, کردار بہت اچھا تھا, لیکن میں صرف اس وجہ سے نہیں کر سکا کہ اس میں کچھ سینز تھے جو میں مطلب نہیں کر سکتا تھا. اگر میں وہ کرتا تو میں کوئٹہ کبھی نہ جا سکتا, اور میری فیملی بڑی امبیرس ہوتی. تو مجھے پھر ظاہر ہے ایکٹر ہونے کے باوجود وہ فیصلہ کرنا پڑا جو میرے لیے کلچرلی زیادہ ریلیونٹ تھا. کچھ اور فلمیں ملی. ایک فلم تھی جو سلمان رشدی کی ایک ناول پہ بن رہی تھی, وہ میں نے ریفیوز کی کیونکہ سلمان رشدی سے ذرا اختلاف تھا. کچھ اور فلمیں تھی جس میں ایک مسلمان ٹیررسٹ وغیرہ کا رول تھا, وہ بھی میں نے نہیں کیا. تو میں بڑا چوزی رہا ہوں شروع سے, چاہے وہ ٹیلی ویژن کا کام ہو یا سنیما کا کام ہو. پاکستان انڈسٹری میں بھی مجھے کئی بار آفرز آئی, میں وہ بھی نہیں کیا, اور یہاں بھی میں نے بہت کم کام کیا. سر بطور پشتون فنکار آپ نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟
نئی نسل کو میں کوئی قائد اعظم یا باچا خان تو نہیں ہوں کہ میں پیغام دے سکوں، لیکن میں اپنے تجربے کی بنیاد میں یہ کہوں گا سب کو، جتنے بھی ینگسٹرز ہیں، کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ رہیں اور اپنے معاشرے پہ بڑی گہری نظر رکھیں، اپنے آپ کو انفارم کرتے جائیں، انٹیمیٹلی انفارم کرتے جائیں. جب آپ انفارمڈ ہوں گے تو پھر آپ کے کام میں ایک اسٹرینتھ آئے گی، ایک روشنی آئے گی، اور آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے معاشرے کو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.